الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلسطین کی سرزمین پہ میرا جانا ہوا. حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا. بس یہ دو الفاظ میرے یاد رکھیے گا. حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا. سوچیں، جہاں انبیاء آئے ہوں اور آپ فلسطین کی سرزمین کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بنی اسرائیل کے انبیاء آل ابراہیم ہیں. ہر نماز کی اتحیات میں آپ بنی اسرائیل کو، اور وہ ساری فلسطین کی سرزمین ہے. انبیاء کرام وہاں تشریف لائے، اور یہ فلسطین، موجودہ اردن، سارا اسرائیل، پھر سارا فلسطین، پھر شام کا کچھ حصہ، یہ تھی فلسطین کی سرزمین جو پہلی تھی. اب تو حصوں میں تقسیم ہوئی. کیا نور ہے وہاں، کیا روح ہے وہاں. ایک درویش تھے، جا رہے تھے، ایسے جاتے جاتے نا زمین کے قریب اپنے سر کو جھکا کے تو سونگنا شروع ہو گئے. تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی گزر گیا ہے. اس کے قدموں کا نور، اس کے قدموں کی روح اور اس کے قدموں کی برکت مجھے محسوس ہو رہی ہے. ساری کائنات کی ولایت جمع ہو جائے، ایک نبی تو نبی نبوت کے نام کا بھی وزن نہیں پا سکتے. اور پھر میرے آقا ختم نبوت، تو سوچیں پھر ختم نبوت کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا. 7 دن وہاں گزرے، سفر ہی سفر. چھوٹے بچے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو سکول کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہم صبح سکول جاتے تھے، یہاں بھی ڈیوٹی ویسے ہی ہے. صبح اٹھنا، جلدی مختصر ناشتہ اور پھر دوڑنا. 52 سے زیادہ مقامات پہ گئے ہم. ہمارا گائیڈ تھا، وہ کہنے لگا میری آدھی زندگی اسی مقامات پہ گزری ہیں. مختلف گروپس آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، میں ان کا رہبر ہوتا ہوں. آپ کا قافلہ، میرا قافلہ، میرا گھرانہ ہی تھا، اور تو کوئی قافلہ نہیں تھا. میرا خاندان تھا، میرا گھر کے افراد مختصر. تو کہنے لگے آپ کا قافلہ واحد ہے جس نے مجھے کچھ دکھایا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج تک میں نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں. جستجو، تلاش. عراق میں ہم گئے تو 140 مقامات پہ گئے. سفر ہے جہاں قدم جہاں بھی دعا کا وقت آیا، کسی وظیفے کا وقت آیا، کسی عمل کا وقت آیا، کوئی بھی وقت جہاں بھی آیا، الحمدللہ نہ تسبیح کو بھولا، نہ تسبیح خانے کو بھولا، نہ آپ کو بھولا، نہ آپ کی نسلوں کو بھولا، نہ آپ کے بچے کو بھولا، نہ آپ کے گھر کو بھولا. اللہ کرے میرے جذبے سچے ہوں، میں کہیں نہیں بھولا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ تسبیح خانے کا مجمع جو میرے سامنے ہے یا پوری دنیا میں ہے، یہ سب میرا تسبیح خانے کا مجمع ہے.
جو میرے سامنے ہے یا پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے سارے ملکوں میں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یہ تسبیح خانے کا مجمع تو میرا سارا کھٹیا وٹیا ہے، یہی میری ساری جمع پہنچی ہے، یہی میرا سارا سرمایہ ہے۔ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ تو میرا سارا سرمایہ ہے، آپ تو میرا سارا سرمایہ ہے۔ اصحاب کہف کے مزار پہ میں نے اصحاب کہف کے مزار پہ میں نے اصحاب کہف کا عمل کیا۔ اصحاب کہف کا جو عمل ہے نا، وہ جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، کوئی زندگی میں مشکل ہے، مسئلہ ہے، ناکامی ہے، پریشانی ہے، حالات کی سختی ہے، حالات کی تلخی ہے، کوئی دل میں مراد ہے پوری نہیں ہو رہی، کوئی مشکل ہے حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی الجھن ہے جو ختم نہیں ہو رہی، یہ میں نے اصحاب کہف کے مزار پہ یہ عمل کیا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کا مجمع اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کو ہدیہ کر کے فرمایا، سنیں غور سے سنیں، جو آپ نے کسی پیارے کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے جو آپ نے کسی پیارے کو، فرمایا کہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل ہوتے ہیں، 4000 رحمتیں داخل ہوتی ہیں، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 4000 درجے بلند ہوتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ اصحاب کہف کو ہم نے ہدیہ کر دیا، اب ان کے نام پڑھیں گے جو صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے آزمودہ در آزمودہ ہے۔ ان کے نام میں پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، 3 بار پڑھیں گے، اور ان سے عرض کریں گے کہ ہماری یہ فریادیں ہیں، آپ اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں۔ پہلے ہم بیٹھ کے عمل کرتے ہیں، اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں، اور امت کو بھی دل میں رکھ لیں، سارے عالم کو بھی دل میں رکھ لیں، اس کو دل میں رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ یہ پڑھ کے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں، آپ اپنے اوپر پڑھیں، دم کر دیں، اپنے گھر کا تصور کر کے، اپنے کاروبار کا، اپنی جاب کا، اپنی زندگی کا، اپنی روحانیت کا، اور اپنے مسائل کا، اپنی مشکلات کا تصور کر کے اپنے اوپر بھی ان ساری چیزوں پہ بھی دم کر دیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج سورۃ اخلاص کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ سورۃ اخلاص کا عمل وہ عمل ہے جو سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ہمیں ملتی ہے، سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ملتی ہے، سال کے بعد۔ سورۃ اخلاص، سارے مشرکین جمع ہو کے آئے، کہنے لگے کہ اے حبیب، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اپنے رب کا تعارف کرائیں،
अपने रब का शिजरा बताएं, अपने रब का खानदानी अक्स दें, अपने रब के फोर फादर्स बताएं क्या है। तो फौरन वही आई, फौरन वही आई कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपना तारुफ करवाया। इन मुशरिकीन से कह दो मेरा तारुफ यह है कि मेरे हबीब कह दें कुल हो वल्लाहु अहद, कि मेरा तारुफ यह है मैं एक हूं, अहद हूं, यकता हूं, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मेरा तारुफ है, ये मेरा तारुफ। और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपना नस्ब बताया, अपना तारुफ बताया कि अल्लाह पाक है नस्ब से, अल्लाह पाक है इन चीजों से, वो कुदरत कामिल रखता है। इसलिए फरमाया अल्लाह के बारे में ज्यादा ना सोचा करो, अल्लाह के बारे में ज्यादा ना सोचा करो। और भाई बिन काफ फरमाते हैं जिस शख्स ने सूरत इखलास कुल हो वल्लाह की तिलावत की, उसने ऐसा है कि 10 पारे पढ़ लिए, तिहाई कुरान की तिलावत की। और जिसने 3 बार सूरत इखलास की तिलावत की, ऐसे है कि उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। और हजरत अनस फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्तर पर लेटकर सूरत फातिहा और कुल वल्लाह एक एक बार पढ़ ले, एक रिवायत में सूरत फातिहा एक बार और सूरत कुल वल्लाह एक बार, मौत के सिवा हर चीज से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा, मौत के सिवा हर चीज से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ, अपने दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें ये अमल है। एक बंदा कहता है कि हथेलियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पढ़ ले। ये अबकरी वाले ये अमल कहां से ले आए हैं? उसकी नावाकफियत है, उसके इल्म की कमी है। जो अमल मेरे कमली वाले ने फरमाया, अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, या है किसी हवाले की, किसी सबूत की नहीं है। जो मेरे हजूर ने फरमाया बस हक है, हक है और हक है, हक है, हक है और हक है। तो फरमाया कि क्या फरमाया कि आप अपने दोनों हथेलियों को गौर से तवज्जो करें, इकट्ठा फरमाते, जैसे हम दुआ के लिए जमा करते हैं हथेलियों को, दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मेरे हजूर अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते, फिर 3 सूरतें पढ़ते। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर पढ़कर उन दोनों हाथों पर दम करते और फिर पर अपने सर नंबर 1, दूसरा चेहरा नंबर 2 और अपने जिस्म के अगले हिस्से पर जहां तक हाथ पहुंचे इस तरह 3 दफा करते थे। आज मैं इसका एक राज बताता हूं, लेकिन पहले अमल को गौर से सुन लें। आप दुआ के लिए हाथ जैसे करते हैं सोते हुए वैसे करेंगे, करके एक बार कुल